بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جسم کے اندر مختلف اجسام میں جسموں میں کئی طرح کی بیماریاں رکھی ہیں۔ کچھ کا تعلق ڈاکٹروں سے ہے، کچھ کا تعلق حکیموں سے ہے، کچھ کا تعلق ٹوٹکوں سے ہے، اور کچھ کا تعلق توکل علی اللہ ہے، اور کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص کرم میں رکھی ہیں۔ اس کو سوائے اس ذات عظیم کے کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے شفا کے چشمے ہر جگہ، ہر شہر، ہر محلے، ہر ملک میں رکھے ہیں۔ مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے روحانی شفا خانے، تو اس میں پاکستان بھر کے جتنے بھی مزارات اور مقدس جگہ ہیں مختلف بیماریوں کی شفا کے لیے، وہ جگہیں، وہاں کا لنگر، وہاں کا پانی، وہاں کی چیزیں استعمال کرنے سے اللہ شفا دیتا ہے۔ میری ملاقات ایک بہت عرصہ پہلے ایک آدمی سے ہوئی۔ اس نے خاک شفا، خاک کربلا، مدینہ شریف کی، مکہ پاک کی خاک کٹھی کی، اور مختلف مقدس مقامات کے پانی بھی، جس طرح زمزم کا پانی، بحر روما کا پانی، کربلا کا، یعنی مختلف۔ اس کے پاس جو بھی مریض جاتا نا، تو وہ ایک ایک چٹکی، ایک ایک ماسا سب کو ڈال کے پوڑی بنا کے دیتا، اور پانی کا ایک 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 قطرہ سب کو ایک بوتل میں ڈال کے دیتا، اور کہتا کہ اب بھی اللہ نے تمہیں شفا نہ دی تو تمہارے مقدر میں شفا لکھی نہیں ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے، لیکن جو تاثیر، جو حکمت، جو شفا اس نے اپنے اسماء میں، اپنے ناموں میں رکھی ہے، وہ شاید ہی کسی اور چیز کے اندر رکھی ہو۔ ناروے کا ایک ڈاکٹر ہے، وہ صرف اسم اللہ سے ہر امراض کا، ہر مرض کا علاج کرتا ہے، اور زبان کو کہتا ہے کہ تالو کے ساتھ لگا کر اللہ کو اس طرح پڑھو۔ ہے، اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں۔ بہرحال جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کا نام ہے یا سلام۔ اگر کوئی بندہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جائے، ڈاکٹر حکیم اس کو جواب دے دے، تو آپ نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ جو شفا ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کسی ڈاکٹر، کسی حکیم کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ یہ صرف اسباب ہیں، یہ ذرائع ہیں۔ اگر کوئی ایک آدھ ڈاکٹر یا حکیم جواب دے دے کہ اس کا کوئی علاج نہیں، تو آپ کبھی بھی نا امید نہ، مایوس نہ ہوں۔ بہت سارے ایسے مواقع ہیں، میں فخریہ نہیں کہتا، دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اللہ کے کرم سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے قریب سی ایم ایچ ہے راولپنڈی کا، یہاں کئی ایسے بچے کینسر کے مرض میں، جن کو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا اب علاج ناممکن نہیں، بس جاؤ چند دن ان کے ساتھ گزارو، وہ روتے پیٹتے آتے بیچارے۔ میں ان کو 2-3 باتیں بتاتا ہوں، اور آج بھی بتاتا ہوں۔ گوشت کا ایک پیس لے لیں اپنی ہمت کے مطابق، پاؤ، آدھا کلو، کلو، اس کے چھوٹے 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 پیس کریں، جس طرح تکہ بوٹی کے ہوتے ہیں ایسے۔ کہیں بلی یا کتے کے بچوں کو تلاش کریں، اور 2 سے 3 دفعہ جا کے ان کو ڈال لیں، اس نیت سے کہ ہمارے مریض کو اللہ شفا دے۔ یہ حیرت انگیز طور پر بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بے زبان جانوروں کے صدقے سے نا رحم کر دیتا ہے۔ یا پھر ایسی جگہ تلاش کریں یہاں پانی کی قلت ہو، تنگی ہو، لوگ بوند بوند کو ترس رہے ہوں،
وہاں پانی کا انتظام کروا دیں، ٹینکر ڈلوا دیں، بور کروا دیں، کوئی انتظام کروا دیں، دیکھ لینا پھر۔ اور اگر اس سے بھی نہ ہو، یہ لکڑ کی تسبیح اس طرح کی، چھوٹی ہو بڑی ہو، 100 دانے والی ہو، مریض کے سرہانے بیٹھ جائیں، اللہ کا یہ نام یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو، اس طرح پڑھنا ہے۔ لیکن تسبیح کے دانوں کو اس طرح اندر والی اپنی طرف سے نہیں کھینچنا ہے، باہر یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو، 300 بار پڑھیں، تسبیح ٹچ ہوتی رہے مریض کے ساتھ۔ اور پھر سارے جسم پہ اس تسبیح کو گھما کے پھیر کے اس کے سرانے رکھ دیں عشاء کے بعد، دوسرے دن پھر اس طرح، تیسرے دن پھر اس طرح، 1 ہفتہ کر کے دیکھیے۔ اور اگر یہ ممکن ہو کہ مریض کا جو نام ہو اس کے عدد نکال لیں اور اس عدد کے پھر مرکب سے مفرد بنا لیں، اعداد قلبی جس کو کہتے ہیں، جس طرح 66 ہے اللہ پاک کے نام کا عدد 66، 6 اور 6 12، اور 12 کو 1 اور 2 3، یوں اس طرح 3 کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عدد ہیں محمد کے 92، 9 اور 2 11، 1 اور 1 2، اس طرح اس کے اعداد قلبی نکال لیں، جس طرح اس کا اعداد قلبی نکلے مفرد شکل میں، اور مفرد شکل میں 1 سے 9 تک آتا ہے، تو اتنے آپ پیسے لے لیں، 10 کا نوٹ، 20 کا نوٹ، 50 کا نوٹ، اپنی ہمت کے مطابق 100 کا نوٹ، 7 نکلتا تو 7 70 روپے لے لیں، 20 کا نوٹ 140 لے لیں، 50 کا نوٹ 350 بن جائے گا۔ اس طرح اس یا سلاموں کے پڑھنے کے ساتھ جسم کے اوپر تسبیح پھیر کے اس نوٹ کو بھی پھیر کے سرانے رکھ دیں، صبح ہونے کے ساتھ ہی فجر کے بعد کسی غریب فقیر منگتے کو دے دے۔ یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ کا میرا آزمایا ہوا ہے۔ باقی بزرگان دین، صوفیاء، اولیاء، ان کے اپنے اپنے مجربات آزمائے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے مرض سے جو لا علاج ہو اللہ شفا بخش دیتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اعتقاد اور یقین کی کسوٹی پہ اس کو پرکھ کے دیکھ لیں، حیرت انگیز طور پر فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں نا کہ اللہ کا کلام ہے، یہ سب کے لیے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی ادب کر کے، کوئی پڑھ کے، کوئی سمجھ کے۔ یہ بات آپ ہندوستان کا ایک بہت مشہور تاجر ہے جس کی یہ خواہش تھی کہ پورے بر صغیر میں میرا ثانی کوئی نہ ہو تجارت میں، ہر ایک سے پوچھتا۔ کسی حافظ قرآن نے اس کو بتایا کہ سورہ یاسین پڑھا کرو ہر روز، اس ہندو نے سورہ یاسین پڑھا اور پورے ہندوستان کا مشہور وہ تاجر بنا۔ اتفاق سے ایک دن کوئی مانگنے والا اس سے گیا، مسلمان، اس نے جا کر ہاتھ پھیلایا، اس نے اس سے پوچھا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا تم مسلمان لگتے نہیں ہو، اگر مسلمان ہو تو سورہ یاسین کے اندر کائنات کے خزانے بند ہیں، تم اس کو پڑھتے اور یہ مانگنے کا سلسلہ بند کر دیتے۔ دیکھو مجھے کسی مسلمان نے یہ بتایا تھا کہ تم سورہ یاسین پڑھو اور تم اتنے بڑے تاجر بن جاؤ، میں نے سورہ یاسین کو اپنا معمول بنا لیا۔ تو دیکھ لو، تو اس لیے قرآن مذہبی کتابیں جو حکم دیتی ہیں، جس طرح میں نے بتایا نا، سورہ واقعہ ہو گئی، سورہ ملک ہو گئی، سورہ کوثر ہو گئی، آیت الکرسی ہو گئی، سورہ مزمل ہو گئی، تو پڑھیں۔ جو جو فوائد ان کے اندر ہیں اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی حکمتیں، انوار و تجلیات کی بارشیں کرتا ہے، صرف ہم ہی جلد باز ہوتے ہیں، ادھر پڑھا نہیں ادھر سے سب کوئی نازل ہونا شروع ہو جائے۔ اس لیے یہ قرآن ہے،
یہ اللہ کے اسما ہیں، فوائد سے خالی نہیں ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے اس بات کو۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے آیا ہے۔ ہاں ہم اسے مردے بھی بخشواتے ہیں، کلمہ کے ذریعے سے، اسماء کے ذریعے سے، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کے ذریعے سے۔ ایک عیسائی فوت ہو گیا، اس کا بیٹا پیدا ہونے والا تھا، امید تھی، تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اگر میں فوت ہو گیا تو اس کو مسجد کے، مندر کے، چرچ کے پادری، مولوی، راہب کے پاس لے جانا ہے اور اس کو دینی تعلیم دلوانا۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، یہ عبرانی زبان میں، کینانی زبان میں، عربی زبان میں متواتر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نازل ہوتی رہی۔ تو جو ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے کو پڑھایا، جس کو انگل پکڑ کر مسجد تک لے گئی، بات چیت کرنا شروع کر دی، تو جو ہی اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم پہ پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے فرشتوں کو حکم دیا، اٹھا لو اس سے عذاب۔ فرشتے حیران، اتنے عرصے سے اس کو عذاب دے رہے ہیں، آج کیا نئی بات ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے بچے نے مجھے رحمان کہا ہے، رحیم کہا ہے، اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو عذاب دوں۔ یہ کمالات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما، اس کی کلام کے۔ اس کو اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر سما لو، بٹھا لو، اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ یہ جہاں بھی اور وہ جہاں بھی خیریت سے گزرے گا، عافیت سے گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔